ہم فاروق کے لڑکے ہیں، ہم سال کے لشکر ہیں، ہم پھر نسل دنیا کو یاد دلا دیں گے، اور دین کی نظم کاری بے حیائی کیا کاری مدرے میں جو ہے جاری ہم سارا بنا دیں گے، اے انگریز کے بچوں ہم کے بن جانے گے، اسلام بچایا تھا اسلام بچا لے گا۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سگا قند۔ میں محترم اساتذہ کرام، طلبہ عزام اور مہمانان گرامی، آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خدمات علماء دیوبند۔ عزیزان من، خدمات علماء دیوبند وہ وسیع طویل عنوان ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں علماء دیوبند کی خدمات کے کس پہلو کو بیان کروں اور کس پہلو کا تذکرہ کروں، میں ان کے علمی مقام کو بیان کروں یا ان کی عملی زندگی کا تذکرہ کروں، میں ان کی فقاہت کو بیان کروں یا ان کے اجتہاد کا تذکرہ کروں، میں ان کی صحابہ سے محبت کو بیان کروں یا ان کی اہل بیت سے الفت کا تذکرہ کروں، میں ان کی عظمت قرآن کے پاروں سے بیان کروں یا حدیث کے گلشن سے تذکرہ کروں، میں ان کے تقوی کو بیان کروں یا ان کی استقامت کا تذکرہ کروں، میں ان کی قربانیوں کو بیان کروں یا ان کے ایثار کا تذکرہ کروں، میں ان کے محاسن کو بیان کروں یا ان کے کمالات کا تذکرہ کروں، غرض یہ کہ ہزاروں نغمے وفا کی ان کے لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کی ان کے لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے پھرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں، صبح ہے ساکت قلم ہے حیرا، بتاؤ کیسے میں راز پنہا کہ میرے غم میں اٹھا ہے طوفان دریا دریا بہل رہی ہے۔ سامعین ذی قدر، علماء دیوبند کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر میدان کے اندر آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے، چاہے وہ درس و تدریس کا میدان ہو، چاہے وہ وعظ و نصیحت کا میدان ہو، چاہے تحریکی میدان ہو، چاہے فرقہ باطلہ کا تعاقب بھی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عدالت میں ختم نبوت کی بات آئی تو ختم نبوت کا دفاع کرنے والا علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا، اگر اسمبلی میں ختم نبوت کی بات آئی تو ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والا مفتی محمود دیوبندی تھا، اگر ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں مرزائیت نے سر اٹھایا ہے تو اس کا سر کچلنے والا علامہ سنت امین اکاڑوی دیوبندی تھا، اگر برطانیہ میں ختم نبوت کی بات آئی تو ختم نبوت کے دفاع کرنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ اگر جہاد کو ختم کرنے کی بات آئی تو جہاد کے علم کو بلند کرنے والا مولانا جلال الدین حقانی دیوبندی تھا، اگر خلافت کو ختم کرنے کی بات آئی تو خلافت کے علم کو خلافت کو قائم کرنے والا مولانا عمر دیوبندی تھا، اگر دینی نظام کو ختم کرنے کی بات آئی تو دینی نظام کو بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی تھا، اگر مساجد کو مٹانے کی بات آئی تو مساجد کو بلند کرنے والا مساجد پہ قربانی دینے والا غازی عبدالرشید دیوبندی تھا، اگر ناموس صحابہ کی بات آئی تو ناموس صحابہ کا دفاع کرنے والا مولانا عبدالستار دوسری دیوبندی تھا، مولانا حق نواز دیوبندی تھا۔ ارے اگر سیاست کی بات آئی تو سیاست میں نمایاں کردار ادا کرنے والا آج بھی مولانا فضل الرحمان دیوبندی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ سامعین ذی قدر،
ہر میدان کے اندر جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو اس کا سر کچلنے والے علماء دیوبند تھے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ علماء دیوبند کون ہے جنہوں نے 1919 کے اندر برطانوی حکومت کے خلاف خلافت عثمانی کا آغاز کیا. وہ علماء دیوبند جنہوں نے 1920 کے اندر ہندوستان میں سب سے پہلے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا. وہ علماء دیوبند جنہوں نے 1922 کے اندر نام نہاد ہندو سوادی کے خلاف تحریک چلائی. وہ علماء دیوبند ارے جنہوں نے 1932 کے اندر انگریزی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا. وہ علماء دیوبند ارے جنہوں نے جس نے بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا. وہ علماء دیوبند جن کو درختوں سے باندھ کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. وہ علماء دیوبند اور جن کو گولیوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈالا گیا. وہ علماء دیوبند جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا میری ساری زندگی کی شاعری لے لے اپنی 4 سطریں مجھے دے دے. وہ علماء دیوبند ارے جس نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے 18 سال تک درس حدیث دیا ہو. وہ علماء دیوبند ارے جن کی وجہ سے آج بھی ہمیں گنبد خضرا کا دیدار نصیب ہوا ہے. وہ علماء دیوبند جب ہر محاذ پہ اکابر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے تو مجھے کہنے دیجیے نا کہ ختم نبوت کے تحفظ کا سہرا بھی اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. ناموس صحابہ کے تحفظ کا سہرا بھی اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. سیاست کا سہرا بھی اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. جہاد کا سہرا بھی اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ عزم کر لیں کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے. ہم ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے. ہم سیاست کے لیے جنگ لڑیں گے. ہم مساجد کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے. ہم مدارس کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے. اور علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے ماجیانیت کی قبر پر ایک بار نہیں کروڑوں بار لعنت بھیجیں گے. اس لیے کہ ہم تیر ہے خالد کی, ہم تلوار ہے حیدر کی, چمکیں گے فضاؤں میں, باطل کو مٹا دیں گے. ہم فاروق کے بیٹے ہیں, ہم سال کا لشکر ہیں, ہم پھر سبب دنیا کو یاد دلا دیں گے. آئے دین کی بدکاری, بے حیائی ریاکاری مغرب میں جو ہے جاری افسانہ بنا دیں گے. اے انگریز کے بچوں ہم دیوبند والے ہیں, اسلام بچایا تھا اسلام بچا لیں گے.